بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم 2-3 مسائل پڑھیں گے کہ اگر نماز کے دوران ہنسی آ جائے بغیر آواز کے، دانت ظاہر ہوں تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی اور وضو باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اور دوسری بات کہ اگر نماز کے دوران دانت سے خون نکل آئے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے یا باقی رہ جاتی ہے؟ تو واضح رہے کہ نماز کی حالت میں ہنسنا گناہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار اقدس کے آداب کے بھی خلاف ہے، اس سے اجتناب بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں اگر نماز کے دوران ہنسی میں صرف دانت کھل گئے، یعنی صرف مسکرایا، آواز بالکل نہیں نکلی، تو وضو اور نماز دونوں باقی ہیں، یعنی نہ نماز فاسد ہوئی اور نہ وضو ٹوٹا۔ اور اگر اتنی آواز نکلی کہ خود یا بالکل قریب والے شخص نے بھی سن لی تو نماز ٹوٹ گئی، وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اگر اتنی زور سے ہنسا کہ اہل مجلس نے آواز سن لی تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی، بشرطیہ کہ بالغ ہو۔ نابالغ کا وضو نماز میں ہنسنے سے نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر مسوڑن سے خون بہہ نکلے تو نمازی کیا کرے؟ تو جواب، اگر دوران نماز مسوڑوں سے خون بہہ نکلے تو کیا تھوکنا لازمی ہے اور کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیا دوران نماز تھوکا جا سکتا ہے؟ کیا تھوکنے کی اجازت مسجد اور غیر مسجد ہر دو صورت میں نماز کے دوران جائز ہے؟ کیا مسوڑے سے نکلنے والا خون نگلنے پر روزہ ٹوٹ جائے گا یا اس کپڑے کو دھونا ضروری ہے جس میں خون تھوکا تھا اور اس پر خون کے اثرات بھی نمایاں ہو گئے ہوں؟ کیا ٹیشو پیپر سے صاف کرنا کافی ہے یا پانی سے کلی ضروری ہے؟ اور اگر زمین پر تھوک دے تو کیا ٹیشو سے صاف کرنا کافی ہوگا؟ اگر پانی سے کلی کرنا واجب ہو تو کیا ایک بار کلی کرنا کافی ہے یا 3 بار ہی کلی کرنا ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ مسوڑوں سے نکلنے والے خون کو نگلنا جائز نہیں ہے، چاہے خون نماز کے دوران نکلے یا کسی اور وقت نکلے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر منہ سے خون جاری ہو جائے تو اسے نگلنا نہیں ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، تم پر مردار اور خون حرام کر دیا گیا ہے۔ اور تو اگر نماز میں خون جاری ہو اور اسے جان بوجھ کر اپنے اختیار سے نگل لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ نماز کے دوران کھانے پینے کے حکم میں ہوگا۔ لیکن اگر نمازی کے اختیار کے بغیر ہی حلق تک اتر جائے تو پھر اس کی نماز صحیح ہے۔ ایسی صورت میں اگر نماز مسجد میں ادا کر رہا ہے تو پھر ٹیشو میں تھوک لے، مسجد میں مت تھوکے، مبادا مسجد میں گندگی نہ پھیلے۔ اور اگر مسجد سے باہر نماز ادا کر رہا ہے تو پھر اپنے بائیں قدم کے نیچے یا اپنی بائیں جانب تھوک سکتا ہے۔ اس کے متعلق حجاوی رحمۃ اللہ علیہ ذات صفحہ 47 میں کہتے ہیں، دوران نماز اپنی بائیں جانب تھوکنے اور اگر مسجد میں ہو تو اپنے کپڑے، رومال وغیرہ میں تھوکے۔ جمہور فقہائے کرام کا یہ موقف ہے کہ مسجد کی زمین، دیواروں اور چٹائی پر بلغم پھینکنا حرام ہے، بلکہ مسجد کو ہر قسم کی گندگی اور آلائش سے پاک رکھنا واجب ہے، چاہے وہ گندگی نجس نہ بھی ہو، جیسے کہ بلغم وغیرہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر انسان مسجد میں ہو تو وہ اپنے رومال یا کپڑے میں تھوک لے، مسجد میں مت تھوکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، لیکن اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اس تھوک کو دفن کر دے۔ اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ مسجد میں اپنی بائیں جانب مت تھوکیں، البتہ اپنے کپڑے میں تھوک لیں۔ اسی طرح مسجد میں اپنے قدم کے نیچے مت تھوکیں، کیونکہ مسجد میں تھوکنا غلطی ہے، کیونکہ اس سے مسجد میں گندگی پھیلتی ہے۔ نمبر 2، اگلی یا پچھلی شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے نکلنے والے خون کے متعلق فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں راجح یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ مسوڑوں سے نکلنے والے خون کو نگلنے سے روزے پر کیا اثر ہوگا یا نہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر روزے دار غیر اختیاری طور پر نگل جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر عمدن اپنے اختیار سے نگلے
تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو گیا ہے۔ چنانچہ اگر وہ روزہ رمضان کا تھا یا کوئی اور واجب روزہ تھا تو اسے اس کی قضا دینا ہوگی، اور اگر کوئی نفلی روزہ تھا تو اس کی قضا نہیں ہے۔ چہارم، ناک یا منہ سے نکلنے والا خون اگر معمولی ہو تو یہ قابل معافی ہے، اور اگر زیادہ ہو تو یہ نجس ہے۔ کپڑے یا جسم پر جہاں بھی لگے اسے دھونا واجب ہے، اور اگر نماز کے دوران نکل آئے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر فرض نماز ہو تو اسے دوبارہ سے پڑھنا ہوگا۔ شیخ محمد اسیمن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اگر نمازی کے جسم سے خون جاری ہو جائے تو کیا نماز توڑ دے یا نہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا، اگر نمازی کے جسم سے نکلنے والا خون اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے نکل رہا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس حالت میں اس پر نماز توڑ کر خون دھونا واجب ہے، دوبارہ سے وضو کرے اور نماز بھی شروع سے ادا کرے۔ اور اگر شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے خون جاری ہوا ہے، مثلا ناک، دانت یا زخم وغیرہ سے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنی توجہ منقسم ہوئے بغیر نماز جاری رکھ سکے تو وہ اپنی نماز مکمل کرے، کیونکہ راجح موقف یہ ہے کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ تاہم بہت سے اہل علم اگر خون بہت زیادہ ہو تو اسے نجس کہتے ہیں اور اسے قابل معافی نہیں سمجھتے۔ ایسی صورت میں اسے نماز توڑ کر جسم پر لگنے والے خون کو پاک صاف کرنا ہوگا، اور پھر وہ واپس آ کر نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھے گا۔ یہ راجح موقف کے مطابق ہے، اور نماز دوبارہ سے شروع کرے گا۔ اور اگر معمولی ہو تو وہ اپنی نماز جاری رکھے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر مسوڑے سے معمولی خون جاری ہو، اور عام طور پر معمولی خون ہی مسوڑوں سے نکلتا ہے، تو پھر انسان نماز کے دوران اپنے رومال میں خون تھوک لے، اور معمولی خون قابل معافی ہوتا ہے۔ چنانچہ رومال یا اپنے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ صفائی ستھرائی کے پیش نظر اسے دھونا مستحب ہے، نہ کہ نجاست کی وجہ سے۔ پنجم، نجاست کو دھونے کے لیے شریعت میں خاص حدود وارد نہیں ہے، ماں سوائے کتے کی نجاست کے۔ کتے کی نجاست 7 بار دھوئی جائے گی، اور ان میں سے 1 بار مٹی سے دھونا ہوگا، جبکہ اس کے علاوہ نجاستیں دھونے کے لیے کسی معین عدد کو شرط نہیں بنایا گیا۔ اتنا ضروری ہے کہ اسے نجاست زائل ہونے تک دھونا لازمی ہے، وہ چاہے 1 بار دھونے سے زائل ہو جائے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز نگلنا۔ حضرات یہ فرمائیے کہ دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی کھانے کی چیز نماز کے دوران منہ میں آ گئی ہو اور اسے نگل لیا تو کیا اس سے نماز میں کچھ فرق آتا ہے؟ جواب یہ کہ اگر دانتوں میں پھنسی ہوئی کھانے کی چیز کی مقدار چنے سے کم ہو تو نماز کی حالت میں اس کو نگلنے سے نماز ہو جائے گی، البتہ اگر چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر وہ اس چیز ایسی ہو جو پگھل کر نماز کی حالت میں پیٹ میں چلی جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔